میں نے ایسا ہی کیا۔ بوڑھا بڑا پرجوش تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بات کی، فوراً ایک مرغ ذبح کر کے ہماری دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ بغیر دودھ کے نمک والی کڑوی چائے کے بجائے سماوار میں قہوہ تیار ہونے لگا۔ بوڑھی خاتون بھی بہت مسرور تھی۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ لڑکی کو گاؤں جا کر بابا کے بڑے بیٹے حبیب کو بلانے کو کہا گیا۔ حبیب آیا تو اس کا مجھ سے تعارف کروایا گیا۔ حبیب کو بھیج کر نیچے سے کھانا اوپر ہی منگوا لیا گیا۔ بابا نے حبیب کو تاکید کی کہ اور کوئی اوپر نہ آئے۔ اس رات کا کھانا بوڑھی خاتون نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ مجاہدوں کے لیے کھانا پکاتے ہوئے اسے بڑا فخر محسوس ہوا۔ رات کے کھانے پر صرف حبیب اور اس کے چھوٹے بھائی کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی گئی، عورتوں کو اس طرف آنے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ کچھ دیر قبل کے اجنبی مسافر چشمے زادان میں اہم شخصیات کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ ہمیں آرام پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی۔ شام کو بڑا پرتکلف کھانا کھلایا گیا۔ وقفے سے چائے اور قہوہ پیش کیا جاتا رہا۔ بابا اور اس کے دونوں بیٹے دیر تک ہم سے گپ شپ کرتے رہے۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ آج رات کسی وقت ہمیں اپنی کسی نئی منزل کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ حبیب نے پیشکش کی کہ وہ اس غیر محفوظ علاقے سے پار کسی بھی مقام تک ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد ہم آرام کی نیند سو گئے۔ 12 دسمبر 1968 تقریباً 1 بجے شب ہماری آنکھ کھلی۔ بوڑھا بابا پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بستر سے نکالا۔ ہمارے لیے تازہ کھانا تیار کیا گیا۔ بابا ہمارے لیے کچھ سیب بھی لے آیا۔ اس کے علاوہ ہمیں چاول بھی دیے گئے اور کچھ پکی ہوئی روٹیاں ساتھ لے جانے کے لیے ہمیں دی گئیں۔ ہم نے کچھ پس و پیش کے بعد یہ تحائف قبول کیے۔ چاند کی مدھم روشنی میں ہم اس کے گھر سے روانہ ہوئے۔ بابا نے بوجھل دل کے ساتھ ہمیں الوداع کیا اور دعائیں دی۔ حبیب بطور راہبر ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کی مدد سے سیکیورٹی کے گھیرے کو ہم نے نہایت آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ دہان کے کھیت بارش کے پانی سے بھرے ہوئے تھے، تاہم ہم انہیں عبور کرتے رہے۔ بڑی سڑک اور سندھ نالہ کو پار کر کے ہم پل سے شمال کی جانب کافی دور نکل گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد حبیب نے ہمیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو ہماری تجویز کردہ اگلی منزل تک جاتا تھا۔ شفیق بابا کے گھر سے روانگی سے قبل میں نے محاذ رائے شماری کے ایک لیڈر شیخ نذیر احمد، جو کہ شیخ محمد عبداللہ کے بھتیجے ہیں، کے نام ایک خط لکھ کر چھوڑا، جس میں جیل سے فرار میں کامیابی اور اب تک کے سفر باخیر کی روداد بیان کی۔ خط میں نے یہ بھی گزارش کی کہ وہ حبیب راتھر اس کی سری نگر والے زمین کے مقدمے میں حتی الامکان مدد کریں۔ شیخ نذیر سے میری ملاقات ایک ساتھی کے ذریعے سری نگر جیل میں ہوئی تھی، جہاں اتفاق سے وہ بھی ان دنوں محبوس تھے۔ سندھ نالے کو عبور کرنے کے بعد ہمارا رخ شمال مشرق میں ایک گھنے جنگل کی طرف تھا۔ تاہم تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لار نہر پر پہنچ گئے۔ یہ ہمارے لیے ایک غیبی امداد ثابت ہوئی۔ ہم نے اپنی سمت تبدیل کی اور نہر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک گاؤں میں پہنچے جس کا نام اب مجھے یاد نہیں رہا۔ نہر گاؤں کے بیچوں بیچ گزر کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی۔ گاؤں کے وسط میں نہر کے قریب ہی ہمیں ایک مسجد نظر آئی۔ ہم آگے بڑھے اور مسجد کے حمام میں داخل ہو گئے۔ کشمیر میں عام طور پر مسجدوں کے ساتھ گرم حمام کا انتظام ہوتا ہے۔ ہم نے حمام میں غسل کیا، نفل ادا کیے۔ اس دوران گاؤں کے لوگ مسجد میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چل پڑے۔ جنگلات کے سلسلے کو اپنے دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے ہم نہر کے کنارے کنارے آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک
رکھ میں پہنچ گئے جو کہ موزہ بارسو کے قرب و جوار میں تھی۔ رکھ کے بیچ میں سے گزر کر ایک مقام سری نگر بانڈی پورہ روڈ پر پہنچ گئے۔ یہاں سے ہم نے سیدھا بانڈی پورہ کی طرف پیش قدمی شروع کی اور سنبل گاندربل روڈ اور بانڈی پورہ سری نگر روڈ کے سنگم پر آ گئے۔ ہم سنبل روڈ پر چل پڑے۔ پو پھٹنے لگی تھی۔ کچھ مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم بارسو گاؤں میں پہنچ گئے۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک بغلی گلی سے ایک شخص نمودار ہوا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے ہمیں سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ سحری کے بعد مسجد کی طرف فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں قریبی علاقے کا تحصیل کا فارسٹر ہوں اور ہم سنبل جا رہے ہیں۔ سنبل اس علاقے کا صدر مقام ہے۔ کشمیر میں دیہاتی لوگوں کے لیے محکمہ جنگلات اور محکمہ مال سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازم ایک کمزوری کی حیثیت رکھتے ہیں اور لوگ ان سے خواہ مخواہ تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ملاقاتی کا نام محمد اخون تھا۔ اس نے نیا مکان بنایا تھا اور اسے عمارتی لکڑی کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے پیشکش کی کہ ہم اس کے گھر جا کر چائے کی پیالی پئیں اور کچھ دیر آرام کریں۔ چونکہ دن چڑھنے والا تھا اور ہمیں یوں بھی کسی پناہ گاہ کی ضرورت تھی، ہم نے بلا حیل و حجت محمد اخون کی پیشکش قبول کر لی۔ جے کے ٹی وی کی فقریہ پیشکش سری نگر جیل سے فرار کی کہانی اگر اچھی لگے تو اسے آگے شیئر اور ہمارے چینل JKNN کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔